السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ تو میں آپ کو ایسا عمل بتانے والی ہوں جس کے کرنے سے آپ کے ٹائم میں برکت، آپ کی جسم کی تھکاوٹ دور اور ثواب کا ثواب انشاءاللہ تعالی۔ تو صحیح البخاری کی حدیث نمبر 6318 ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے کہ ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پہنچتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ذکر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے اس کا ذکر کیا، اور یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بیان کر رہے ہیں تو فرمایا انہوں نے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم اس وقت تک اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں کھڑا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ تو یہاں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ کہنا کا حکم ہے، لیکن صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3113 میں ہے، جو کہ اس واقعے کے علاوہ یہ ڈیفرنٹ واقعہ ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 5362 ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور آپ سے ایک غلام مانگا تھا، یعنی ایک خادم مانگا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو؟ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو اللہ اکبر چاہیں تو آپ 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور چاہیں تو آپ 34 مرتبہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ دونوں طرح سے احادیث ملتی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ عورت اپنے لیے غلام رکھ سکتی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی غلام تھا جن کا نام زکوان تھا، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تراویحاں پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے، ٹائم میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج کل تو کوئی کام ہی نہیں، لیکن اس وقت چکی خود پیسی جاتی تھی، کپڑے خود دھوئے جاتے تھے، صاف صفائی ہر چیز خود ہی کرنی پڑتی تھی۔ آج کل آپ لوگوں کے پاس ملازمہ ہیں، کپڑے دھونے کے لیے مشین ہے اور بھی بہت سی سہولتیں ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ٹائم میں برکت نہیں۔ تھوڑا سا کام کیا تو تھکاوٹ بھی ہو گئی۔ تو اگر آپ پوری یقین کے ساتھ یہ تسبیحات رات کو پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور آپ ایکٹیو بھی رہیں گی، آپ کے ٹائم میں بھی برکت ہوگی اور ثواب کا ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کے ٹائم میں برکت فرمائے، سب کو تندرستی صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔